اگر آپ اپنی بیوی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کی برائیاں ہر وقت بیان کرنے کی بجائے کبھی اس کی تعریف بھی کیا کرے۔ اس کی برائیوں کے بارے میں اس کو تنہائی میں سمجھایا کرے اور کہا کرے کہ ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا میری بات توجہ سے سننا۔ اور میاں بیوی یہ اصول بنا لے کہ جب خاوند بول رہا ہو تو بیوی سنے، جب بیوی بول رہی ہو تو خاوند سنے۔ درمیان میں ایک دوسرے کی بات کاٹنا جاہلوں کی عادت ہوتی ہے۔ یہ تو بے وقوفوں کی نشانی ہوتی ہے، اور عام طور پر آج یہی ہوتا ہے کہ خاوند نے بات شروع کی، بیوی نے بات کاٹ کر اپنی شروع کی، خاوند نے پھر اپنی دلیل دی، چنانچہ ایک دوسرے کی سننے کی بجائے دونوں اپنی اپنی سنا رہے ہوتے ہیں، اور یہی گھروں کی بربادیوں کی وجہ بن جاتی ہے۔ جیسے کسی نے ایک عجیب بات کہی کہ جب میری شادی ہوئی، شروع میں بولتا تھا اور میری بیوی سنتی تھی، پھر جب اولاد ہو گئی تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، اور پھر جب ہم دونوں بوڑھے ہو گئے تو پھر ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ تو بات ایسی ہی بن جاتی ہے کہ کئی مرتبہ میاں بیوی دونوں بول رہے ہوتے ہیں اور اولادیں سن رہی ہوتی ہے، یا قریب کے پڑوسی سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ غلطی بھی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ تحمل مزاجی سے دوسرے کی بات ناپسندیدہ صحیح سن ضرور لے، پھر اس کے بعد آگے اپنی بات بتا دے تو آپ کی بات کو بھی پھر سن لیا جائے گا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کسی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ بہت تنگ تھے، مجبور ہو کر انہوں نے ایسا قدم اٹھا لیا۔ ایک آدمی ملنے کے لیے آیا، اس نے کہا کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، آخر وجہ کیا بنی؟ انہوں نے آگے سے کوئی بات نہیں کی، بس اتنا کہا، ارے میاں، جب وہ میری بیوی تھی میں نے اس وقت اس کی غیبت کبھی نہیں کی تھی، اب تو اجنبیہ بن گئی، اب میں اس کی غیبت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو سوچئے، ہمارے مشائخ تو اپنے بیویوں کی غیبت سے بھی پرہیز کیا کرتے تھے، اور بیوی اپنے خاوند کی غیبت کرنے سے بھی پرہیز کیا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو خاوند اپنی بیوی کی ایذا رسانی پر صبر کرے گا، یا بیوی اپنے خاوند کی ایذا پر صبر کریں گی، اللہ تعالیٰ ان کو صبر ایوب کی مانند ثواب عطا فرمائیں گے۔ لہذا یہ صبر کر لینا بھی بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ رب کریم اپنی مہربانیاں فرما دیتے ہیں۔ جب میاں بیوی آپس میں کچھ باتیں چھپانا چاہتے ہیں، جیسے عام مشہور ہے کہ خاوند اپنی تنخواہ ٹھیک نہیں بتاتا اور بیوی اپنی عمر ٹھیک نہیں بتاتی، بالکل اسی طرح کئی باتیں ایسی ہوتی ہے جب دال میں کچھ کالا ہوتا ہے یا دل میں کہیں آپس میں فاصلہ ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے سے باتیں چھپانا شروع کر دیتے ہیں۔ بیوی خاوند سے باتیں چھپانا شروع کر دیتی ہے اور خاوند بیوی سے باتیں چھپانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بنیاد بنتی ہے لڑائی اور جھگڑے کی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو کر رہنے والی زندگی گزارے۔ خاوند بیوی کے ساتھ ہو اور بیوی خاوند کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو پرمسرت بنا دیں گے، پھر ایک دوسرے پر اعتماد ہوگا اور اچھی زندگی گزر جائیں گی۔ بات بتانے سے گریز کرنے سے غلط فہمی بڑھ جاتی ہے، اور بات کو چھپا کر آدمی کب تک چھپائے گا؟ دوسرا ٹوہ میں لگا رہے تو بات کا پتہ تو چل ہی جاتا ہے۔ لہذا ایک دوسرے کے ساتھ دل کو صاف رکھنا چاہیے اور دلوں کو کھول کر دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو آدھی بات بتائی آدھی رکھ لی۔ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ کسی عورت نے آواز دھم سے سنی، اس نے دور سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ خاوند نے جواب دیا، کرتا پاجامہ گر گیا۔ اس نے کہا، کرتا پاجامہ گرنے کی تو
اتنی آواز